وہ انشاءاللہ یہ کیس ختم ہوگا. جس طرح توشے خانے والے ایک فضول قسم کے کیس میں اللہ کے کرم سے ریلیف ملا ہے, سزا معطل ہوئی ہے. اصل میں تو کیس ہی خارج ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال وہ بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ. تو کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جس طرح کل سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس دیا, اور اس نوٹس کے بعد اب یہ بھی انتہا محترم چیف جسٹس پاکستان نے دیا کہ وہ شاید فل بینچ اس پہ بنائیں. یہ اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ فل بینچ بناتے ہیں تو سب کو اس پہ بڑا اعتماد ہوگا. خاص کر کل جو محترم جج عطیہ صاحب نے کچھ سوالات بڑے چپتے ہوئے کیے وفاقی حکومت پہ, اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا محترم اٹارنی جنرل صاحب کے پاس. کہ جب یہ سوال ہوا اٹارنی جنرل صاحب کا مکالمہ ہوا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کہ ہم تو آپ کے ہر حکم کی بجاوری کرتے ہیں اور کوئی ڈیویشن نہیں کرتے, یہ الفاظ یوز کیا. تو اس پہ اطہر صاحب نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ یہ جو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو یہ پھر آپ ایم پی آرڈر کے تحت عدالتوں کے آرڈرز کو آپ اس کو عمل میں لانے میں امر مانے کیوں ہیں؟ آپ ان احکامات ہیں جو عدالتوں کے جو ریلیف ملتی ہے, جیسے میرے جیسے بندے کو عدالت سے میرے خیال میں 6 یا 7 بار میری بیل ہوئی اور 7 دفعہ مجھے گرفتار کیا گیا, تو عدالت ہی مجھے بیل دے رہی تھی, عدالت ہی بیل دے رہی تھی. تو اس بیل کے اوپر پھر آپ ایم پی آرڈر جب جاری کرتے ہیں تو کیا آپ عدالت کے حکم کی کا احترام کرتے ہیں؟ اور اس پہ پھر یہ سوال بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر جگانے والا تھا کہ آنکھیں بند نہ کریں. وفاقی حکومت کو کل کہا گیا سپریم کورٹ میں کہ آنکھیں بند نہ کریں, آپ جو ہے منافقت سے کام نہ لیں. آج بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ریز ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ یہ جو 8 ججز کا لیٹر تھا پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک اہم واقعہ ہے. ماضی میں ایسا بڑا کانسٹیٹیوشن کرائسس کریٹ نہیں ہوا کہ 6 جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے, 6 جج صاحبان نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے جو ہے اللہ کے کرم سے ایک ریٹیلیشن آئی ہے ظلم کے نظام کے خلاف. اور چند کالی بھیڑیں ہیں, سارا ادارہ خراب نہیں ہوتا, چند لوگ ادارے کا نام بدنام کرتے ہیں. انسان سے ہی ادارہ بنتا ہے. ادارے کی نہ خود کوئی زبان ہے, نہ ادارے کے کوئی ہاتھ پیر ہوتے ہیں, نہ کوئی ادارہ چلتا پھرتا ہے. ہم لوگ ہی ادارے بناتے اور بگاڑتے ہیں. چند کالی بھیڑیں آ کے وہ ادارے کو بدنام کرتے ہیں. ان ادارے کے کچھ لوگ اگر آئے اور انہوں نے اس معزز عدالت کے جج صاحبان کو تھریٹ کیا تو کیا پورا ادارہ جو ہے اس پہ مد الزام ہو؟ تو پورے ادارے نے تو نہیں کیا ہوگا, کہ چند کالی بھیڑیں ہوں گی. تو ان کا جواب سپریم کورٹ اب دے گی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی جرت ہوگی ہے کہ ہائی کورٹ کے محترم جج صاحبان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ اور بھی جج صاحبان کو جو لیٹرز گئے. یہ چیزیں کافی جو ہے یہ سوالیہ نشان ہے. اور ایک اور چیز, چونکہ صوبہ خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے اور میں ججز کی پارلیمنٹری کمیٹی کا 3.5 سال ممبر رہا, معزز قومی اسمبلی کے ممبر و وزیر, میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا ایک رائٹ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہمارے محترم جج صاحبان ایلیویٹ ہوں. باقی بھی جو چھوٹے صوبے ہیں, بلوچستان کو بھرپور توجہ دینی چاہیے. اسی طرح پختونخوا کو چیف جسٹس خیبر پختونخوا انہوں نے جو ایک لیٹر لکھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا رائٹ ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو ایلیویٹ کیا جائے اور خیبر پختونخوا کو اس کی مناسب نمائندگی سپریم کورٹ میں دی جائے, کیونکہ سپریم کورٹ تگڑا اور طاقتور تب ہوگا جب تمام صوبوں کی مناسب نمائندگی ہوگی. بہت شکریہ. سر, یہ کے پی کے میں جو انتخابات ہو گئے ہیں یار وہ ملتوی نہیں ہونی چاہیے تھے, وہ وقت ہونے چاہیے, اور وہ خیبر پختونخوا کے عوام کا رائٹ ہے کہ جس طرح اور علاقوں سے خواتین ممبران جاتی ہیں تو اس علاقے سے بھی خواتین ممبران جائیں اور وہ ان کو سینٹ میں ان کو پراپر جو ہے نمائندگی ملے. الیکشن سینیٹرز بھی آئیں اور خواتین اور ریزرو سیٹس پہ مائنورٹیز کو بھی پورا